السلام علیکم۔ پاکستان بلا شبہ نعمت خدا بندی ہے اور یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جسے مسلمانان بر صغیر کے لیے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصور پاکستان کو عملی شکل دیتے ہوئے بر صغیر کے تمام علماء، مشائخ، صوفیاء اور عام مسلمانوں کی محنت سے اور ان کے تعاون سے حاصل کیا۔ کموڈور طارق مجید کی کتاب دا ڈیوائن امپیکٹ آن دا برتھ آف پاکستان، جسے انگریزی زبان میں تحریر کیا ہے انہوں نے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے ایک ایک صفحے سے اس بات کی شہادت اور گواہی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک مشیت تھی جسے آپ مشیت ایزدی کہہ سکتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ کا ایک خاص اس خطۂ ارض پاک پر کرم تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ ملک مارز وجود میں آ گیا۔ اور وہ خود بتاتے ہیں کہ جب وہ کورس کے لیے انگلینڈ میں تھے تو وہاں پر ماؤنٹ بیٹن جو ہیں اس سے ان کا سامنا ہوا اور اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ تو میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ پاکستان سے ہیں، لیکن پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ تو میں نے کہا میں لاہور سے ہوں۔ لیکن وہ مجھے لگا کہ وہ میرے پاس اس لیے رکا تھا کہ میرے دماغ میں اس کے خلاف اس نے پاکستان کے بنانے کے حوالے سے جو آخری لمحے میں سازش کی تھی کہ کشمیر کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا تھا، وہ اس نے میری آنکھوں میں پڑھ لیا تھا۔ اور کموڈور طارق مجید کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس سے بات کرتے ہوئے اسے سر نہیں کہا تھا، اور یہ بات اس نے نوٹ کی ہوئی۔ اور اس کے بعد میاں عطا ربانی جو کہ قائد اعظم کے ADCG بھی تھے، وہ بھی جب واشنگٹن میں ملے، وہاں پر ان کو مدعو کیا گیا برٹش ایمبیسی کی جانب سے کہ آپ آئیں اور یہاں پر ماؤنٹ بیٹن، لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہے، ایک ریسیپشن ان کے آنر میں ہے۔ تو وہ لائن میں کھڑے تھے کہ ان کے ذہن میں آیا کہ اس شخص نے پاکستان کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ مل کر جو سازش کی تھی اور کشمیر کو جس طرح سے پاکستان سے علیحدہ کیا تھا، تو ان کے اندر اس کے خلاف ایک نفرت کا لاوا ابل پڑا، اور انہوں نے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑا اور لائن توڑتے ہوئے کہا کہ لیٹس گو۔ اور انہوں نے کہا کہ تب بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کنکھیوں سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ صاحب مجھ سے ملے بغیر جا رہے ہیں۔ تو پاکستانیوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ تم نے اس مشیت ایزدی میں ایک کھٹائی ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر ربی جو تھا وہ ہو کر رہنا تھا۔ اور کموڈور طارق مجید نے اپنی کتاب میں بتایا کہ اس طرح سے حضرت علامہ اقبال نے اپنے ایک قریبی ساتھی کو بتایا تھا کہ انہیں پاکستان بننے کی بشارت حضرت داتا گنج بخش نے خواب میں دی تھی، اور کس طرح سے حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم دونوں کا اسلام کے ساتھ ایک گہرا ربط تھا۔ اور 1936 میں مولانا سعید احمد نے انہیں قائد اعظم کا خطاب دیا تھا، یعنی پاکستان بننے سے 10 برس پہلے، اور پھر دنوں میں وہ خطاب جو ہے وہ ہر بچے بچے کی زبان پر تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، حالانکہ انہیں مسٹر جناح کہتے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پورے انڈینز، لیکن قائد اعظم کا خطاب اسے اسلام کے چاہنے والوں نے دیا تھا۔ اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا اشرف تھانوی کا بھی بطور خاص اس میں ذکر ہے کہ وہ جنہوں کے انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے حضرت قائد اعظم کو ایک مرتبہ سجدے میں گر کر پاکستان کے لیے دعائیں کرتے دیکھا تھا۔ اور وہ اس کانٹیکس میں یہ ساری گفتگو جو کموڈور طارق مجید نے اپنی کتاب میں کی ہے، قدم قدم پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک مشیت ایزدی تھی جو کہ پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے آئی، اور اس سارے کانٹیکس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مشیت ایزدی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 27 رمضان کی رات کو قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا، پاکستان وجود میں آیا۔ ریاست مدینہ کے بعد دوسری کوئی ریاست دنیا میں اگر اسلام کے نام پر قائم ہوئی تو وہ پاکستان تھا۔ تو یہ جو ڈیوائن امپیکٹ آن دا برتھ آف پاکستان ہے، یعنی مشیت ایزدی کا جو نقش ہے تشکیل اور تخلیق پاکستان پر، وہ اس کتاب کے ہر ایک صفحے سے جھلکتا ملتا ہے۔
تو آپ کو وقت ملے تو کموڈور طارق مجید کی یہ کتاب، اس کا مطالعہ ضرور کیجئے، جسے کہ ادارہ نظریہ پاکستان نے بڑے تذک و احتشام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ شکریہ۔